سمین اپنے دور کے انتہائی پرکشش، جاذب نظر، ذہین اور قابل وکیل نعیم بخاری اور پاکستان کی انتہائی خوبصورت گلوکارہ طاہرہ سید کا گھر کیسے ٹوٹا، ان دونوں میں طلاق کروانے میں میاں نواز شریف کا کیا کردار تھا۔ سمین 80 کی دہائی کے آخری سال چل رہے تھے۔ پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا وکیل نعیم بخاری اپنی خوش لباسی، جاذب نظری، حاضر جوابی اور حس مزاح کی وجہ سے اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیلی ویژن کے پروگرام پر اپنے جلوے دکھا رہا تھا۔ اسی دور میں پاکستان کی ایک منجھی ہوئی گلوکارہ ملکہ پکھراج کی بیٹی طاہرہ سید اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی سراہی جیسی گردن اور اپنے حسن سے دیکھنے اور سننے والوں کو مسحور کن کرنے لگی تھی۔ چند ہی گانوں سے طاہرہ سید ناظرین اور سامعین کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری یہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ نعیم بخاری اپنی مزاحیہ باتوں سے طاہرہ سید کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے۔ انہوں نے طاہرہ سید کو شادی کا پیغام بھیجا، جس پر طاہرہ سید نے اپنی والدہ ملکہ پکھراج سے بات کی۔ گلوکارہ ماں بیٹی نے نعیم بخاری کی شخصیت، ان کی ابھرتی ہوئی شہرت اور ان کے مزاح کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں طاہرہ سید اور نعیم بخاری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بد نظر کی نظر لگ گئی۔ اسی زمانے میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے قریبی خاندان کو نوازنے کے لیے ایک سیاسی جماعت نون لیگ کی بنیاد ڈال دی۔ دو بھائیوں میں سے ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ جبکہ دوسرا رکن صوبائی اسمبلی بن گیا، جبکہ 1990 میں ایک ملک کا وزیر اعظم جبکہ دوسرا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ دونوں یاش طبع اور نسوانی حسن و جمال کے رسیا تھے۔ شہباز شریف نے تو خیر کئی شادیاں رچا لی، لیکن نواز شریف کا شوق صرف خوبصورت عورتوں سے تعلقات استوار کرنا اور پھر اسے بھلا دینا تھا۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے جن کی شکاری نظروں نے طاہرہ سید کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں کر دیں۔ میاں نواز شریف نے طاہرہ سید سے ٹیلی فون پر رابطے شروع کر دیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ طاہرہ سید کو مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ عنایت کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ نواز شریف نے طاہرہ سید سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا۔ نواز شریف کی دولت اور ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چوند نے طاہرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ انہوں نے اس اظہار محبت پر اعتراض تو نہیں کیا، لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا، جس پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارہ کو بہلا اور پھسلا کر کہ وہ نعیم بخاری سے طلاق لے لیں، اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کر لیں گی اور وہ ملکہ بر کر محلوں میں راج کرے گی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارہ اس جھانسے میں آ گئی اور یوں طاہرہ سید نے دولت کی ریل پھیل، عالی شان بنگلوں، گاڑیوں اور جائیداد کے سبز باغ دیکھ کر نعیم بخاری سے طلاق لے لی۔ بہت ہی ستم ہو گیا تھا بھولی بھالا گلوکارہ طاہرہ سید کے ساتھ۔ نواز شریف نے گلوکارہ کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی، لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا، اور عیش و عشرت اور وقت گزاری کے اس شوق نے دو زندگیاں تباہ کر دی۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری میں اب کوئی تعلق ہے نہ رابطہ، بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ نعیم بخاری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مگن ہیں، لیکن بیوی کی بے وفائی اور نواز شریف کا ان کے گھر پر ڈاکہ شاید ایسے گھاؤ ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔